بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت ہشتم کا آج معاشرت علوم کا لیکچر نمبر 12 ہے۔ یہ اگست اور ستمبر سیشن ہے، اور اگر کوئی سوالات ہوں لیکچر سے متعلق تو آپ کے سامنے میرا یوٹیوب کا پرسنل چینل کا لنک ہے، اس میں آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 5 کا، یہ ٹاپک ہے ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے کرپس مشن کا پڑھا، اور جس کے اوپر مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے جس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو ہے اس مشن کے فوراً بعد چلائی گئی۔ یہ کس نے چلائی؟ کانگریس نے چلائی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ انگریز جو ہیں اپنے تمام اختیارات ہندوؤں کے حوالے کر کے ملک سے چلے جائیں۔ کانگریس کو اندازہ تھا کہ انگریز اب کمزور پڑ گئے ہیں، اسی لیے کرپس مشن بھیجا بھی ہے، تو اسی وجہ سے غالباً ان کا یہ مطالبہ تھا۔ جہاں پہ ہندو اکثریت تھی وہاں پہ بہت زیادہ کانگریسیوں نے بدامنی پھیلا دی، فسادات شروع کر دیے، اور مگر اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ حکومت نے اس تحریک کو کنٹرول کر لیا۔ اس میں مسلم لیگ یا مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا، کیونکہ مسلمانوں کا اور خاص کر قائد اعظم کا نعرہ تھا کہ تقسیم کرو اور چلے جاؤ۔ کانگریس کہہ رہی تھی کہ ہندوستان چھوڑ دو، یعنی کہ جیسا بھی ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ ان کی حکومت پھر بعد میں قائم ہو جائے، جبکہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ تقسیم کرو، اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ، جانے سے پہلے تقسیم کرو دو ملکوں میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ایک دفعہ انگریز یہاں سے چلے گئے ہندوؤں کے حوالے کر کے تو ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو آزادی نہیں دیں گے اور کبھی بھی انصاف نہیں کریں گے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ انگریز جانے سے پہلے تقسیم کر دیں۔ یہ جو کانگریس کی ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک تھی، یہ ناکام ہوئی، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا، کانگریس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو انگریزوں کے خلاف کوئی بھی تحریک ہے وہ اکیلے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہندوؤں کا ساتھ نہ دیں۔ آزادی کی کوئی بھی جو تحریک ہے، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں کانگریس کو مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایکسکیوز می۔ اگلا ٹاپک ہے راج گوپال آچاریہ فارمولا 1943۔ کانگریس کے ایک اہم رہنما تھے جن کا نام راج گوپال آچاریہ تھا۔ انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات دور کرنے کے لیے ایک فارمولا پیش کیا۔ فارمولے کے جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ مسلم لیگ جو ہے آزادی ہند کا مطالبہ کرے گی، یعنی کہ تقسیم کی بات بعد میں ہوگی، پہلے مسلم لیگ ان کی جو تجاویز تھیں اس فارمولے میں وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ کرے گی، اور پھر جو ہے انگریزوں کے جانے کے بعد ایک جو حکومت قائم ہوگی، عبوری حکومت، عارضی حکومت جو قائم ہوگی، اس میں کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ تعاون کرے گی، یعنی کہ دونوں مل کر ایک عبوری حکومت قائم کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد، یعنی کہ جو دوسری جنگ عظیم کا ذکر ہے، اس کے بعد مسلم اکثریتی اضلاع میں استصواب رائے کے ذریعے، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ ایک ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ ریفرنڈم میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں یا نہیں، تو استصواب رائے یا ریفرنڈم کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ ان کا پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں۔ مسلم اکثریتی علاقوں، صوبوں میں یہ اضلاع میں پوچھا جائے گا۔ اب قائد اعظم ان تجاویز کو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی، یعنی کہ مسلم لیگ بڑی پارٹی تھی، اس میں بہت سارے لیڈران تھے، اس میں چھوٹی سی ایک افراد کا گروپ کو ورکنگ کمیٹی بنایا جاتا تھا۔ ورکنگ کمیٹی یعنی کہ جو مسلم لیگ کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرائے، اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے قائد اعظم، لیکن قائد اعظم کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ خود فیصلہ کریں اس جو فارمولہ ہے اس کے بارے میں۔ تو اس فارمولے کے جو ناقابل قبول ہونے کی ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ ورکنگ کمیٹی نے تمام جو اختیار ہے قائد اعظم کو اکیلے دے دیا، تو غالباً قائد اعظم اکیلے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی اس کے خلاف یا اس کو ریجیکٹ کرنا یا اس کے اوپر رائے نہ دینے کی، اس کو اگنور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو تمام جو اوپر کے پوائنٹس 3 بتائے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کون کرائے گا، کس طریقے سے ہوگا، کون اس میں کوئی اگر کانگریس کے حوالے کر دی جائے گا تو ضروری تو نہیں ہے کہ کانگریس اس کے اوپر عمل کرائے،
کیا مسلم لیگ کے ذریعے کرائے گا یا کوئی طریقہ کار اس میں بتایا نہیں گیا تھا. اسی وجہ سے اس فارمولے کو کوئی اہمیت قائد اعظم نے بھی نہیں دی. اگلا ٹاپک جناح گاندھی مذاکرات جو ہوئے 9 ستمبر سے 27 ستمبر 1944 کے درمیان، اور اس میں گاندھی نے دو قومی نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی قائد اعظم سے یہ کہا کہ قائد اعظم یا مسلم لیگ ملک کی تقسیم پر بات ابھی نہ کریں، وہ بعد میں کی جائے گی، پہلے آپ ہمارے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کریں تاکہ انگریز یہاں سے چلے جائیں. قائد اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ ایک دفعہ انگریزوں نے اس کو یہاں سے چلے گئے تو تمام اختیارات کانگریس کے پاس آئیں گے، اور کانگریس کبھی بھی الگ ملک کے لیے راضی نہیں ہوگی، تقسیم کے لیے راضی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے. پھر ہے شملہ کانفرنس. اب یہ جو کانفرنس تھی یہ ان دنوں میں ہوئی جب جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، اور محسوس ہو رہا تھا کہ انگریز جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے جرمنی کے خلاف. اس وقت جو وائسرائے تھا، گورنر جنرل جو ہندوستان کا، وہ لارڈ بیول تھا، اور وہ تقسیم کے حق میں نہیں تھا، وہ اتحاد چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس مرکزی حکومت، یعنی کہ جو دہلی میں پورے ہندوستان کے لیے حکومت ہے، اس میں شامل ہو جائیں. اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اس نے جون 1945 میں شملہ میں، موجودہ جو ہندوستان کے بھارت کے پاس جو ابھی کشمیر ہے، اس میں ایک علاقے کا نام ہے شملہ، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس یا میٹنگ بلائی. اس میں کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنی طرف سے بھیجا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ انگریزوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ بھئی کانگریس کے تو مرکزی لیڈران جو ہیں، بڑے بڑے لیڈر، وہ بھی مسلمان ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس جو ہے مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے. تو لہٰذا کانگریس نے جو ابوالکلام آزاد کو اسی وجہ سے بھیجا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم نے کی، جبکہ شرومتی اکالی دل کی نمائندگی ماسٹر تارا سنگھ نے کی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، وزیر اعظم غلط لکھا ہے، وزیر اعلیٰ خضر حیات ٹیوانا نے بھی کانفرنس میں شرکت کی. لارڈ بیول چاہتا تھا کہ نئی مرکزی حکومت یہاں پہ، یعنی کہ ہندوستان کے لیے دہلی میں مرکزی حکومت، ایک نئی سینٹرل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں 5 مسلمان وزیر ہوں، 5 ہندو وزیر ہوں، جبکہ 3 جو وزیر ہوں دیگر اقوام سے، جو سکھ وغیرہ ہیں، دیگر اقوام ہیں، ان سے لیے جائیں. اب کانگریس جو چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ کانگریس مسلم لیگ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ 5 مسلمان وزیر مسلم لیگ مقرر کرے، کیونکہ کانگریس کہتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور ہندوؤں کی بھی. لہٰذا اس کا مطالبہ تھا کہ ایک مسلمان وزیر کا نام وہ پیش کرے اور 4 مسلمان وزیروں کے نام بے شک مسلم لیگ پیش کر دے. بیول بھی کانگریس کے اس موقف کا حامی تھا، اس کی حمایت کرتا تھا، مگر قائد اعظم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، 5 مسلمان وزیر جو ہیں وہ مسلم لیگ کی طرف سے ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کہ کانگریس. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نہیں آپ لوگ مانتے تو پھر ٹھیک ہے، الیکشن کرا لیتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرتا ہے. اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ کانفرنس ناکام ہو گئی. البتہ جو سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے اس مطالبے سے، قائد اعظم کے اس مطالبے سے اتفاق کیا کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے. اس کانفرنس کی جو ناکامی تھی، اس کی ذمہ داری آپ لارڈ بیول کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اس نے پنجاب کی جو ایک پارٹی تھی، یونینسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ کونسل میں مقرر کرنا چاہا، جس سے قائد اعظم نے اتفاق نہ کیا. جو مختلف افراد کی پارٹی بننی تھی، کونسل بننی تھی. برصغیر میں مسلم ہندو مسئلہ کانگریس اور مسلم لیگ کا مسئلہ تھا، مگر لارڈ بیول نے یونینسٹ پارٹی کی خاطر کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا. تو یہ وجوہات تھیں شملہ کانفرنس کی ناکامی. کانگریس بھی اس کی ذمہ دار تھی اور لارڈ بیول بھی. اچھا، اسی شملہ کانفرنس کے نتیجے میں پھر
1945 میں انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ نے پاکستان کے سوال پر یعنی کہ لوگوں سے کہا کہ اگر آپ برصغیر میں ایک الگ ملک مسلمانوں کے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں ووٹ دیں، اور مسلمانوں کی واضح اکثریت نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ دسمبر 1945 میں مسلم لیگ مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ مرکزی اسمبلی یعنی کہ جو مرکز میں ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پاس اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، اور اس کے برعکس صوبوں میں الگ الگ اسمبلیاں ہوتی ہیں۔ تو دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ اس میں تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ اگلے مہینے میں صوبائی اسمبلیوں کا، ہمارے پاس تو آج کل جو انتخاب ہوتے ہیں وہ ایک ہی دن میں دونوں کے لیے ہو جاتے ہیں، مگر اس دور میں کچھ وقفے کے بعد ہوتے تھے۔ تو اگلے ماہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے اس میں بھی بڑی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب، بنگال، سندھ میں مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کا قبضہ ہو گیا۔ یہ مسلم اکثریتی علاقے تھے، یہاں پہ مسلم لیگ کا قبضہ ہو گیا تمام نشستوں پر مسلمانوں کی جو تھی۔ کانگریس نے صرف صوبہ سرحد میں 17 نشستیں حاصل کی۔ ہندو صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی کامیابی شاندار تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی جتنی بھی نشستیں تھیں وہاں پہ مسلم لیگ نے ہندو اکثریتی صوبوں میں بھی نشستیں حاصل کی۔ اکثر جگہوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے، ہندو اکثریتی صوبوں میں بھی مسلمان نشستوں پر، اور مخالفوں کو شکست ہوئی۔ اب یہ سامنے آپ کے ایک چارٹ ہے مرکزی اسمبلی کی جو انتخابات ہوئے، اس میں پارٹی کا نام اور آگے حاصل کردہ نشستیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 30 نشستیں، مسلمان نشستوں کی بات کی جا رہی ہے، حاصل کی۔ انڈین نیشنل کانگریس نے 59، اکالی دل نے 2، اور یہ اس طرح سے کل نشستیں 102 تھی۔ انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جو ہے مسلم نشستوں کی باتیں کی جا رہی ہے، مجموعی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے تمام کی تمام نشستیں۔ انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اور یہ کہ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں تو ہمیں ووٹ دیں۔ تو ووٹ ملنے کا مطلب مسلمان نشستوں پہ تمام مسلمان نشستیں حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ جب اتنے لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں تو مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ ہی کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی، اس الیکشن کے رزلٹ کے باوجود بھی، کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کا ترجمان تسلیم نہ کیا، اور یہی دعویٰ کرتے رہے کہ وہ خود یعنی کہ کانگریس مسلمانوں کی ترجمان ہے۔ انتخابات کے بعد بنگال میں مسلم لیگ نے حکومت بنائی، سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت بنی، سرحد میں کانگریس نے مخلوط حکومت بنائی ایک نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر، مخلوط مطلب مل کر کسی اور پارٹی کے ساتھ۔ 1946 کے انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک عوامی اور جمہوری مطالبہ ہے، یعنی کہ عوام کا مطالبہ ہے، جمہور بھی عوام کو ہی کہتے ہیں، لوگوں کا مطالبہ ہے۔ پاکستان مخالف جماعتوں نے پنجاب میں اکثریتی جماعت ہونے کے باوجود مسلم لیگ، حالانکہ مسلم لیگ کی اکثریت تھی، مگر مسلم لیگ کو حکومت نہ بنانے دی، اور جو وہاں کی علاقائی ایک چھوٹی پارٹی تھی اس کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ مگر اس کے باوجود، ان تمام سازشوں کے باوجود بھی تحریک پاکستان جو ہے وہ اس کو نہ روک پائے۔ اب جو اگلا ٹاپک ہے وزارتی مشن، یہ تھوڑا سا یہ اور ساتھ میں جو عبوری حکومت کا قیام ہے یہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے، کیونکہ تھوڑا سا یہ دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھنا ضروری ہے، زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔